وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انتہائی قابل احترام دوستوں، بھائیوں اور عزیزوں، زندگی کا یہ جو وقت ہے بہت ہی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خاص کر یہ چند سال، کہ ان چند سالوں میں وقت بہت تیزی کے ساتھ گزرا ہے۔ ابھی پچھلا رمضان ہمیں یاد ہے، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے ابھی کل کی بات ہے، اور نیا رمضان الحمدللہ ہمارے قریب آن پہنچا۔ یہ ایک سال انتہائی تیزی کے ساتھ گزرا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، قیامت کے قریب وقت بہت تیزی کے ساتھ گزرے گا۔ ہفتہ دن کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر، اور ماہ رمضان چند دنوں کے بعد باذن اللہ تعالی اس میں ہم داخل ہونے والے ہیں، اور اس کے لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں وہ مہینہ نصیب کرے، اس مہینے کے روزے رکھنے کی ہمیں اللہ تعالی توفیق دے، اور اس مہینے میں قیام کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ یہ مہینہ بڑا ہی برکتوں والا ہے، عزتوں والا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جسے رب کائنات نے بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس مہینے کے اندر ایک رات جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، لیلۃ القدر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں خیر من الف شہر کہا ہے، 1000 مہینے سے بہتر۔ 1000 مہینہ 83 سال اور 6 مہینے، یہ بہت ایک طویل وقت ہے، جو ہم میں سے اس دور میں خاص کر شاید ہی کوئی اتنی عمر پائے۔ بہت کم لوگ ہیں جو اتنی عمر پاتے ہیں۔ تو جس کسی نے ماہ رمضان پا لیا، اور ماہ رمضان میں لیلۃ القدر کو پا لیا، اور اس نے ایمان اور احتساب اس کی نیت رکھتے ہوئے، اجر کی نیت رکھتے ہوئے، ثواب کی نیت رکھتے ہوئے، اللہ کی رضا کے لیے اس رات میں قیام کیا، اللہ کی عبادت کی، اور صبح کو روزہ رکھا، تو اس بندے نے پھر وہ اجر اور ثواب پا لیا، اور اس کے جو گناہ ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، بخش دے گا۔ تو ماہ رمضان بہت سی سعادتیں لیے ہوئے ہے۔ اس میں بہت اللہ کی طرف سے اپنے بندے کے لیے انعامات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی حدیث ہے، اذا جاء رمضان، جب رمضان آتا ہے تو فتحت ابواب الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، غلقت ابواب النار، اور جہنم کے جو دروازے ہیں وہ اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے۔ وصفدت الشیاطین، اور شیطانوں کو
باندھ دیا جاتا ہے۔ رب کائنات اپنے بندوں کے لیے اس مہینے میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے کہ میرا بندہ جس نے پورا سال گناہوں میں، خطاؤں میں، نافرمانیوں میں گزارا ہے اور شیطان کا آلہ کار بنا رہا اور شیطان کی تابعداری میں لگا رہا اور شیطان مسلسل اس کے دل اور دماغ پر جادو کر کر کے اس کو رب رحمان سے دور کرتا رہا اور اسے جہنم کی راہ پر لے جاتا رہا، آپ کا رب اس مہینے میں خصوصی رحمت کرتے ہوئے شیطانوں کو باندھ دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور آپ کے لیے، ہمارے لیے ہر روز آسمان دنیا پر نزول فرما کے اعلان کرتا ہے، اے میرے بندو آؤ، جنہوں نے گناہ کر رکھے ہیں مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، میں تمہیں معاف کر دوں۔ آؤ مجھ سے سوال کرو، میں تمہاری ضرورتوں کو پورا کر دوں۔ آؤ مجھ سے جنت کا سوال کرو، میں تمہیں جنت دے دوں۔ تو یہ رب کائنات اس مہینے کے اندر ہمارے لیے اتنا مہربان ہوتا ہے اور اتنی اس نے ہمارے لیے آفرز رکھی ہیں کہ ہم اس مہینے میں اس سے بھرپور فائدہ اٹھا کر اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیں اور اللہ کی جنت کے وارث بن جائیں۔ نیکیوں کے اجر کو بڑھا دیتا ہے، نیکیوں کے موقع پیدا کر دیے، نیکیوں کے اجر بڑھا دیے، نیکیوں کے ثواب بڑھا دیے، اور دل کے اندر اس مہینے کی اور اس مہینے میں کیے جانے والے نیک اعمال کی محبت کو خوب ہمارے دلوں میں اس نے پیدا کر دیا، اور ان شیاطین کو اس نے قید کر دیا کہ جو ہمارے دشمن ہیں اور ہمیں وہ اپنے ساتھ جہنم میں لے جانے کے لیے دن رات کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ شیطان کی اس دنیا میں کوئی اور مصروفیت نہیں ہے، اس کو اپنے بچوں کی فکر نہیں ہے، اسے کو اپنی بیوی کی فکر نہیں ہے، اس کو اپنے روزگار کی فکر نہیں ہے، اور تمہاری ہماری طرح اسے کو اپنے کفیل کی ٹینشن نہیں ہے، اس کو ایک ہی فکر ہے۔ اس کی فکر کیا ہے کہ میں نے انسانوں کو اللہ سے دور کرنا ہے، میں نے انسانوں کو جنت میں نہیں جانے دینا، میں نے انہیں جہنم کے اندر اپنے ساتھ لے کر جانا ہے۔ بس یہ ایک کام ہے جس کے اوپر وہ 24 گھنٹے لگا ہوا ہے۔ آپ کو، ہمیں دیکھتا رہتا ہے اور انتظار میں رہتا ہے کہاں آپ اور ہم غافل ہوں، بلکہ ہم پر، ہمارے دل و دماغ پر جادو ٹونے کرتا رہتا ہے کہ ہم غافل ہوں، اور جو ہی وہ ہمیں غافل پاتا ہے وہ ہم پر حملہ کرتا ہے، اور ہم پر حملہ کر کے وہ جہنم کی راہ پر ہمیں لے کر چل پڑتا ہے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، خاموشی سے ہم اس کی اتباع میں لگے رہتے ہیں، یہاں تک کہ آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، قبر میں جا پہنچتے ہیں، اور وہاں پہنچ کے پھر یہ انسان حسرت کے ساتھ چیختے اور چلاتے ہوئے یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہ ہائے کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا، میں تو تباہ ہو گیا، میں تو برباد ہو گیا، دنیا کے نرم گرم بستر چھوٹ گئے، دنیا کی ٹھنڈی ہوائیں چھوٹ گئیں، یہ تو میں جہنم کی آگ میں آ گیا۔ قبرستان، قبر، اگر ہم نیکیاں لے کر نہیں گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، تو اگر ہم نیکیاں لے کر نہیں گئے تو پھر وہ جہنم کا گڑھا ہے۔ جنت کا باغیچہ اسی شکل میں ہے اگر ہمارے پاس نیک اعمال ہوئے تو،
دنیا کے اندر ہم نے اللہ کی عبادت اور اطاعت میں اگر اپنی زندگی بسر کی ہے، ورنہ وہ جہنم کا گڑھا ہے۔ اس وقت پھر اس کی آنکھیں کھلیں گی اور اس وقت حسرت کرے گا، لیکن اس وقت کی حسرت اس کے کسی کام نہیں آئے گی۔ لہذا رب کائنات نے ہمارے لیے یہ خصوصی مہربانیاں فرمائیں اور یہ خصوصی اس کے احسانات کہ ایسے عظیم مہینے کو اس نے ہمارے لیے باعث برکت بنایا، باعث رحمت بنایا۔ اس میں اس نے ان شیطانوں کو باندھ دیا کہ جو شیطان دن رات ہمارے اوپر اپنے مصروف ہے اور ہمیں اللہ سے دور کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور اس نے اپنی جنتوں کے دروازے کھول کے دعوت دی ہے کہ اے بھولے ہوئے انسان، اے غفلتوں میں پڑے ہوئے انسان، آ جا آ جا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا، ہر روز فرشتے اعلان کرتے ہیں، ہر روز انسان کے لیے اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے جو اعلان کرتے ہیں۔ وہ اعلان کیا کرتے ہیں کہ اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ اور خیر کو قبول کر، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ اور خیر کو قبول کر، اور جو لوگ شر کی طرف جانے والے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ شر سے اپنے آپ کو دور کر لو۔ فرشتے پیغام دیتے ہیں اللہ کی طرف سے، اعلان کرتے ہیں کہ تمہارے لیے یہ ایک موقع ہے اور اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھا لو۔ عزیز دوستو، ہماری زندگیوں میں بڑے رمضان آئے، ہم نے گزار لیے، چلے گئے۔ آپ اور میں دیکھیں کہ ہم نے اپنے گزشتہ جو رمضان ہیں ان سے ہم نے کتنا فائدہ اٹھایا، کتنا آپ نے اور میں نے جو کمائی ہمیں کرنی چاہیے تھی وہ کمائی آپ نے اور میں نے کتنی کی ہے۔ ایک بندہ 10 سال سعودی عرب میں گزار چکا یا دنیا کے کسی بھی امیر ملک کے اندر وہ کام کرتے ہوئے 10 سال 15 سال 20 سال گزارتا ہے، آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ اس نے 15-20 سال کی محنت اور مزدوری کے بعد ابھی تک وہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اپنے ملک میں ابھی تک کرائے کے گھر میں رہتا ہے، تو آپ اس کو بڑے تعجب سے کہو گے یار تو نے 15-20 سال گزار دیے ہیں اور تو نے ابھی تک اپنا گھر بھی نہیں بنایا، تو تجھ سے بڑھ کر بیوقوفی کوئی نہیں ہے، تجھ سے بڑھ کر احمق کوئی نہیں کہ جس نے اتنا طویل وقت پردیس میں گزارا اور پردیس میں گزار کر تو ایک اپنا چھوٹا سا گھر نہیں بنا سکا۔ ہم اس پر تعجب کرتے ہیں اور اس پر شرمندہ بھی کرتے ہیں کہ یار تو نے محنت نہیں کی، تو نے کچھ بچایا نہیں، تو نے کچھ کیا نہیں۔ عزیز دوستو، ہم دنیا کے معاملے میں تو ایک دوسرے کو اس طرح شرمندہ کرتے ہیں اور اس طرح کے سوالات اس کے سامنے رکھتے ہیں، کبھی آپ دوسروں کے سامنے اور اپنے سامنے یہ سوال بھی رکھیں کہ اللہ کے بندے، تیری عمر آج 30 سال ہو گئی اور 30 سالہ زندگی میں تیرے اگر 15 سال بلوغت کے ہیں تو 15 رمضان تو نے بلوغت میں گزارے، 15 رمضان وہ گزارے ہیں کہ جب تیرے اوپر روزہ فرض تھا۔ ان 15 سالوں کے اندر تو نے آخرت میں اپنے گھر کو بنایا کہ نہیں بنایا؟ تو نے اپنی آخرت کو سنوارا یا نہیں سنوارا؟ تو نے اپنے گناہوں کو معاف کروایا یا نہیں کروایا؟ ان 15 رمضان کے اندر جو 15 رمضان گزرے ہیں، ان 15 رمضانوں کے اندر تو نے قربت الہی اور محبت الہی کو پانے کے لیے تو نے کتنی کوشش کی؟ یہ سوال کبھی آپ دوسروں کے سامنے یا اپنے سامنے کبھی رکھ کر دیکھیں۔ آپ کو نظر آئے گا کہ اس معاملے میں آپ کو بہت تھوڑے لوگ ملیں گے کہ جنہوں نے اس کے لیے کوئی خوب محنتیں اور کوئی خوب کوششیں کی ہوں گی، وگرنہ رمضان آئے اور چلے گئے۔ رمضان کی راتیں، رمضان کے دن ہم نے اسی طرح غفلتوں میں گزارے کہ جس طریقے سے عام ایام ہمارے گزرتے ہیں۔ ہاں، ایک جوش، جیسے پچھلے درس میں شیخ صاحب نے بتایا تھا نا کہ جب رمضان آتا ہے تو کچھ چند دن ایک جوش اٹھتا ہے۔ آپ دیکھیں گے 2-3 دن 4 دن پہلے مسجدوں میں خوب رش ہو جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ کھسکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر درمیان کا پورا رمضان جو ہے وہ غفلتوں میں گزر جاتا ہے۔ پھر جا کر کہیں ہمارے ملکوں میں تو خاص کر 27ویں کی رات کو ہوش آتی ہے کہ بھئی رمضان آیا ہوا ہے، ہم کوئی عبادت کر لیں
وہ ایک رات پورا جاگ کر جناب رمضان کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ یہ بالکل غلط عمل ہے کہ صرف ایک رات آپ اپنے لیے عبادت کی خاص کر لیں اور رمضان کی باقی راتوں کو آپ لوگ ضائع کر دیں۔ یہ ایک بہت بڑی غفلت ہے۔ تو آپ دیکھیں، اپنے گھر والوں سے بھی سوال کریں کہ ہم نے پچھلے رمضان جو گزارے ہیں اس سے ہم نے کتنا استفادہ کیا ہے۔ پہلا کام جو کرنے والا بھائیو، پہلے اپنے ماضی پر نظر ڈالیں۔ آپ کو احساس ہوگا کہ واقعی ہم نے غفلت میں پچھلے رمضان گزار دیے۔ اب اگلا کام جو کرنے والا ہے بھائیو وہ یہ ہے کہ ہم یہ تیاری کریں کہ یہ رمضان باذن اللہ تعالی غفلت میں نہیں گزرے گا۔ یعنی پہلا کرنے والا کام اپنے ماضی پر نظر ڈالیں، اپنے ماضی کی غفلتوں کو دیکھ کر اپنے آپ میں پھر جوش بھریں اور اپنے رب کے وعدوں پر یقین کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے ہوئے، آپ کی بتائی ہوئی باتیں اور آپ کی حدیثیں، اس پر آپ پورا ایمان رکھیں۔ آپ کا یہ ایمان ہو میرے خالق نے، میرے مالک نے جنت کے دروازے میرے لیے کھولے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا کہ میں کسی مہمان کو کہتا ہوں، وہ دور سے کہیں آ رہا ہے، تو میں کہتا ہوں جناب آپ آئیں، جس وقت آپ چاہیں آئیں، میرے دروازے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ میں نے آپ کے لیے اپنے دروازے کھلے چھوڑے۔ آپ کے دل میں کتنی خوشی پیدا ہوگی، یہ میزبان میری کتنی تکریم کر رہا ہے، یہ میزبان میری کتنی عزت کر رہا ہے، یہ میزبان کتنا مہربان ہے میرے اوپر کہ اس نے جناب مجھے کہہ دیا کہ جب چاہو تم آؤ، دن کے وقت آنا ہے آ جانا، رات کے وقت بھی کسی وقت اگر پہنچو تو آ جانا، میرے دروازے تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ یہ ایک عام بندہ کسی کو کہہ دے تو یہ دل بڑا خوشی کے ساتھ جناب جو ہے نا جھوم اٹھتا ہے۔ تو آپ کو یہ بات، آپ کا اللہ، آپ کا رب، کائنات کا بادشاہ، جس کے سامنے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں ان پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ جب فرشتے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو فرشتوں پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ پوری کائنات اس کے سامنے ڈری ہوئی اور سہمی ہوئی، آسمان ڈرے ہوئے، زمینیں ڈری ہوئی، پہاڑ ڈرے ہوئے، دریا سمندر ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے اس رب کے سامنے۔ وہ عظیم بادشاہ، وہ خالق کائنات اور شہنشاہ کائنات، وہ انسانوں سے کہتا ہے، اور 5 فٹ کے 6 فٹ کے گناہگار انسان، تیرے اوپر تیرا رب اتنا مہربان ہے، کہتا ہے کہ میرے بندے، میرے جنت کے دروازے تیرے لیے کھلے ہوئے ہیں، میں نے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا اور شیطانوں کو باندھ دیا، اب آپ نیکیاں کر۔ اب یہ آپ کا ایمان ہو کہ واقعی ایسا ہی ہے جو میرے نبی نے بات بتائی ہے، میرا رب میرے اوپر واقعی ایسے مہربان ہے۔ جب آپ کو یہ بات دل کے اندر آپ کو پختہ یقین ہو جائے گا اور آپ کا یہ ایمان بن جائے گا تو پھر رمضان کی ہر ساعت، ہر گھڑی سے آپ مستفید ہونے کی کوشش کریں گے۔ آپ کی کوشش ہوگی میں نے اس مہینے کے اندر اپنے رب کی اس دعوت کو قبول کرتے ہوئے اپنے گناہوں کو معاف کروانا ہے اور اپنے رب کی جنتوں کو پانے کی کوشش کرنی ہے۔ میں بڑا گناہگار ہوں، میں بڑا خطا کار ہوں، میں بہت بڑا مجرم ہوں، میں بہت بڑا ظالم ہوں۔ اب میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہوں، میں اپنی سوچ بدلنا چاہتا ہوں، میں اپنے برے عمل کو چھوڑنا چاہتا ہوں، میں گناہوں کی زندگی کو ترک کرنا چاہتا ہوں اور میں نیکی کی زندگی اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ میں اب اپنے رب کی قربت کو پانے کی کوشش کروں گا، اپنے رب کی محبت کو پانے کی کوشش کروں گا۔ یہ ساری ذہن سازی پہلے آپ کر لیں، یہ مکمل ایک ذہن آپ رمضان کے استقبال سے پہلے بنا لیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بعض لوگ، کبھی آپ حرم جاتے ہیں بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے، بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ جو عربی کے اندر، بعض عرب جو وہاں طواف کرتے ہوئے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کی دعائیں بعض لوگوں کی سننے والی ہوتی ہیں، بڑی زبردست قسم کی وہ دعائیں ہوتی ہیں، اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ میں بڑی دور سے آیا ہوں اور بہت سارے گناہ لے کر آیا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ بخشنے والا صرف تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں، گناہوں کا بہت بڑا بوجھ اٹھایا پھرتا ہوں، دل بھاری ہے، دماغ بھاری ہے، وجود بھاری ہے، میں نے زمین و آسمان کے خلا کو گناہوں سے بھر دیا ہے، لیکن مجھے تیری رحمت کی امید ہے، تیری رحمت کی امید لے کر تیرے گھر آیا ہوں،
اور یہ طواف کر رہا ہوں اور تجھ سے دعائیں کر رہا ہوں، تجھ سے رحمت کی بھیک مانگ رہا ہوں، اے اللہ اس گناہ گار کو مایوس نہ لوٹانا، جب تیرے گھر سے لوٹوں تو اس حال میں لوٹوں کہ میرے ذمے کوئی گناہ نہ رہے۔ دعاؤں کے یہ انداز، تو ہم ماہ رمضان میں یہی سوچ لے کر داخل ہوں، اللہ میں بڑے گناہ لے کر اس مہینے میں داخل ہو رہا ہوں، بڑے جرم ہیں میرے، بڑی غفلتیں ہیں میری، اور بہت میں نے جو ہے ظلم اور زیادتیاں کی ہیں۔ اللہ مجھے اپنے گناہوں کا احساس ہے، مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہے، بس تیری رحمت کی امید ہے، اسی امید کے ساتھ میں اس مہینے میں داخل ہو رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد بھائیوں اپنے آپ کو اس چیز کا پابند کریں کہ ہم نے باذن اللہ تعالی اس مہینے کے اندر نمازوں میں غفلت نہیں کرنی، ہم نے اپنی نمازوں کو باقاعدگی کے ساتھ باجماعت، اور کوشش یہ کریں عزیزوں میں تربیتی نشست ہے آج کی، اس لیے میں آپ کو اپنے آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ غور سے ہم ان ساری باتوں کو سنیں اور اپنے پلے باندھ لیں۔ ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اس مہینے کے اندر بھائیوں 30 دن 29 دن جو بھی ہوں ریکارڈ بنا دیں آپ کہ ان 29 دن 30 دن میں آپ کی ایک نماز بھی جماعت سے نہیں رہے گی۔ آپ اپنی زندگی کا ایک عظیم ترین مہینہ اس کو بنا لیں کہ اس مہینے کی ایک نماز بھی گھر میں نہیں ہوگی، مسجد کے اندر ہوگی، اور بات جماعت ہوگی، اور پہلی جماعت کے ساتھ ہوگی، پہلی جماعت کے ساتھ ہوگی، دوسری جماعت کے ساتھ نہیں ہوگی۔ اور یہاں تو ہر مسجد کے اندر ٹائم ٹیبل لگے ہوئے ہیں، اپنے جناب روزانہ کے ٹائم نوٹ کر لو۔ یہ ابھی چند ماہ پہلے میں جس محلے میں رہتا ہوں، ایک بزرگ یمنی اپنے یمنی بیٹے کے گھر میں یمن سے آیا ہوا تھا، وہ وزٹ پر اس نے بیٹے نے اس کو کہیں بلایا ہوا تھا، وہ یمنی بابا جناب وہ روزانہ آئے، ایک کاغذ اس نے رکھا ہوتا تھا اور پینسل پکڑی ہوتی تھی، وہ جناب اس کو میں نے دیکھا فجر کی نماز کے بعد وہ جو ٹائم لگا ٹائم ٹیبل نمازوں کا اس کے سامنے جا کے کھڑا ہو جاتا اور وہ پینسل کے ساتھ روزانہ ٹائم نوٹ کر لیتا کہ آج ظہر اتنے بجے ہے، عصر اتنے بجے ہے، مغرب اتنے بجے ہے، عشاء اتنے بجے ہے۔ آپ کو پتہ یہاں روزانہ 1 منٹ 2 منٹ کبھی وہ ٹائم تبدیل ہوتا رہتا ہے، اور اس کو پھر میں نے دیکھا کہ یقین جانے کہ اذان ہونے سے پہلے وہ مسجد کے اندر روزانہ ہوتا تھا، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، وہ جناب ہر نماز کو اذان سے پہلے وہ مسجد کے اندر ہوتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو اتنی فکر ہوتی تھی کہ میں نے مسجد کے اندر اس وقت نہیں آنا کہ جب کہیں اذان کی آواز آئے گی تو آؤں، نہیں، جب مجھے پتا کتنے بجے اذان ہونی ہے تو میں اس حساب سے مسجد کے اندر چلا ہوں۔ تو میرے پیارے دوستوں اور عزیزوں ایسی تیاری کر لیں کہ ہم نے انشاءاللہ ہر نماز مسجد میں آ کے ادا کرنی ہے، با جماعت ادا کرنی ہے، اور پہلی جماعت میں ادا کرنی ہے، اور ایک اور کوشش کرنی ہے کہ پہلی صف کے اندر پڑھنی ہے، پہلی صف کے اندر پڑھنی ہے۔ اور پیارے بھائیوں پہلی صف کے اجر اور ثواب کو آپ نہیں جانتے، پہلی صف کے اجر اور ثواب کو اگر یہ ایک مسلمان جان لے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا بغیر قرہ اندازی کے تمہیں پہلی صف میں جگہ نہ ملے اگر تم اس کا اجر اگر تمہیں پتا ہو تو۔ ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہو سورہ احزاب کے اندر، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، آپ نے یہ پڑھی ہے نا؟ یہ آیت ہے نا؟ کیا معنی ہے اس کا؟ فرشتے درود بھیجتے ہیں کس پر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے اپنے نبی پر۔ اچھا اب یہی جملہ آپ میری طرف غور کریں، بس یہی جملہ حدیث کے اندر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول، جملہ وہی ہے، جملہ وہی ہے، معنی آپ کر لیں آپ کہ بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے، بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے
سبحان اللہ، اپنی رحمتوں کا اللہ کی طرف جب اس کی نسبت ہے تو اللہ اپنی رحمتیں نازل کر رہا ہے پہلی صف والوں پر، اور فرشتے جو ہیں وہ دعائیں کر رہے ہیں پہلی صف والوں کے لیے، اے اللہ ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ کون؟ یہ کون ہے؟ پہلی صف والے، پہلی صف والے۔ بھائیو آپ اتنے بیٹھے ہو، میں نا ان کی جو لائبریری ہے نا جعلیات کی، اس میں سے آپ کو انعام دوں گا، اگر آپ میں سے کوئی بندہ یہ مجھے بعد میں بتا دے، چاہے ابھی بتا دے، جس نے یہ پورا سال کبھی دوسری تیسری پچھلی صف میں نماز نہیں پڑھی بلکہ پورا سال صف اول میں نماز پڑھی، آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں، آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں۔ سلف صالحین کی مثالیں ملتی ہیں، جیسے سعید بن مسیب رحمہ اللہ 40 سال میں کبھی انہوں نے صف اول کے بغیر نماز نہیں پڑھی، 40 سال انہوں نے کبھی صف دوسری تیسری چوتھی پچھلی صفوں میں نہیں پڑھی، 40 سال صف اول میں نماز اور 40 سال تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز۔ ایسا نہیں ہوا کبھی کہ امام نے تکبیر کہہ دی، تکبیر اولیٰ ہو گئی اور کہیں بعد میں دوڑ کے آ کر کہیں صف میں شامل ہوئے ہوں، نہیں، سمجھ گئے؟ یہ تھے وہ لوگ، اور یہ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں۔ لہذا بھائیو یہ آپ عہد کریں، کوشش کریں، باذن اللہ تعالی اس سال رمضان میں ہم نے یہ کوشش شروع کر دینی ہے انشاءاللہ، اور پھر وہ صرف رمضان میں نہیں، رمضان کے بعد بھی یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا۔ نماز با جماعت، جماعت کون سی؟ پہلی، اور اس میں صف آپ کون سی اختیار کریں؟ پہلی، اور کوشش کریں کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ آپ کی نماز ہو انشاءاللہ۔ تیاری ہو گئی انشاءاللہ؟ اس کے بعد میرے پیارے عزیز دوستو بھائیو، نماز کے ساتھ یہ جو سنن ہے نا، سنتیں جو فرضوں سے پہلے ہیں، جو فرضوں کے بعد ہیں، اور بھائیو اس کو مت چھوڑا کرو۔ یہ نماز کی یہ سنتیں، اس کا بڑا اجر اللہ نے رکھا ہے، بڑا ثواب اس کا اللہ نے رکھا ہے، ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جو روزانہ 12 رکعات اس پر ہمیشگی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ میں نے جیسے پیچھے عرض کیا، ہم نے 15 20 سال پردیس میں گزار لیے، ہم اپنا ایک گھر نہیں بنا سکے۔ اللہ کے بندے ایک دن میں 12 رکعت نماز پڑھ لے، تجھے وہ گھر ملے گا کہ جس گھر کو پوری دنیا کی دولت دے کر بھی تو نہیں خرید سکتا، وہ گھر ملے گا۔ آپ نے جتنی باتیں بھی کی ہیں ان میں ایک بات بھی نہیں کی کہ وہ بندہ رزق حلال کماتا ہو، وہ صرف ذکر ہی کرتا ہو، پہلی سامنے جا کے کھڑا ہوتا ہو اور لوگوں کے پیسے کھا کے اللہ کی بارگاہ میں روتا ہو، اس کی نماز قبول ہو جائے گی۔ جی وہ آخر میں کرتا ہوں، میں بات انشاءاللہ آخر میں وہ بھی کرتا ہوں انشاءاللہ۔ جی میں پہلے آپ کہیں سب سے جی کہ ٹھیک، بندہ وہ رزق حلال کمائے، اس کا 1 روپیہ لوگوں کے پیسے کھا کے جا کے عمرہ کرے، عمرے میں جا کے اللہ سے دعا کرے، یہ باتیں جی ٹھیک ہے انشاءاللہ، یہ بھی کرتے ہیں انشاءاللہ، اس پر بھی بات ہوگی انشاءاللہ۔ جی اس پہ تفصیلی بات کریں۔ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ، میں بھائی کی بات کو ایگری کرتا ہوں، صحیح کہہ رہے ہیں بھائی کی بات بالکل درست ہے۔ جی بالکل، آپ یک طرفہ لگے ہوئے ہیں بس، وہ تو درس مکمل ہوگا تو پھر انشاءاللہ۔ بعد میں ٹائم بھی جاتا ہے، میری بات ہم بھی سن لیں، کیوں یہاں سب سن لیں، سب سن لیں بھائی، سب میری بات کریں گے، پوچھو میری بات کریں تو نہیں آپ کی بات سے آخر میں ہوگی انشاءاللہ، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو نیکیوں کا موسم رکھا ہے، اور یہ نیکیوں کے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ دروازے کھولے ہیں، ان تمام نیکیوں کو اختیار کرتے ہوئے ہم نے اپنی یہ کوشش کرنی ہے کہ یہ رمضان ہم نے گزارنا ہے۔ پھر اس کے بعد فرض نماز کے بعد بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر اذکار کے بارے میں جو فضیلت بتائی ہے، ہم کیا کرتے ہیں، جو ہی فرض نماز ہماری ہوتی ہے، ہم سلام پھرتے ہی ہم مسجد سے بھاگ جاتے ہیں، ہم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر جیسی وہ
جو عظیم تسبیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اس کا اجر اور ثواب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اگر ہم اس کو جانتے ہوں تو وہ کبھی بھی ہم غفلت نہ کریں۔ اب وہ 2 منٹ کا صرف ذکر ہوتا ہے، لیکن ہم وہ ذکر نہیں کرتے۔ ہم جو ہی سلام پھرتا ہے اور جناب مسجد سے بھاگ جاتے ہیں۔ بھائیو، وہ 2 منٹ کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور آخر میں یہ 33 دفعہ پڑھ کے آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تمہارے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ ہو گیا۔ نماز کے بعد بھائیو اگلا جو عمل ہے وہ اس کی طرف بھی توجہ دیں، وہ ہے قرآن حکیم۔ قرآن حکیم کی کثرت سے تلاوت۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا مہینہ قرار دیا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، سلف صالحین اور محدثین اس مہینے کے اندر باقی تمام عبادات کو فرض عبادات کے بعد جو نفلی عبادت میں جو نفلی نمازیں ہیں اس کے ساتھ جو سب سے زیادہ ترجیح دیتے وہ قرآن کی تلاوت کو سب سے زیادہ ترجیح دیتے۔ یہاں تک کہ بعد سلف صالحین کی تلاوت اس مہینے کے اندر اتنی ہوتی تھی، اتنی تلاوت ہوتی تھی کہ 3 دن کے اندر قرآن ختم کرنے کی مثالیں ملتی۔ 3 دن کے اندر، بلکہ بعض نے تو اس ماہ کے اندر اتنی تلاوت کی ہے، جیسے امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 1 دن کے اندر بھی 2 قرآن ختم کیے ہیں۔ اگرچہ حدیث کے مطابق یہی ہے کہ قرآن اگر تم ختم کرتے ہو تو وہ 3 دن کے اندر ختم کرو، لیکن محدثین اور سلف صالحین کہتے ہیں کہ یہ مہینہ چونکہ اس مہینے کے اندر جو اللہ نے برکتیں رکھی ہیں اور اپنی رحمتیں رکھی ہیں اور جو اس نے اس کے اندر اجر اور ثواب بڑھایا ہے، تو اس اجر اور ثواب کو زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کے لیے اگر وہ کثرت سے تلاوت کرتا ہے تو اس کی نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ جتنا قرآن اس کی آپ تلاوت کر سکتے ہیں اتنی تلاوت کیجئے۔ آپ اپنے وقت کو ضائع مت کریں، اپنے اس اللہ کے عطا کردہ اس فرصت والے لمحات کو غنیمت جانیں اور اس میں کثرت سے اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں، خوب تلاوت کریں۔ اس کے بعد میرے پیارے بھائیوں اور عزیزوں، آپ حافظ قرآن نہیں ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، جب آپ کہیں جاب کر رہے ہیں، کہیں ڈیوٹی پر ہیں، کہیں نوکری پر ہیں یا کہیں سفر میں ہیں، تو اس دوران آپ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں۔ قرآن کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ اللہ کے ذکر کے اندر کبھی غفلت سے کام نہ لو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس طرح کی تسبیحات جو انسان کی زبان پر بڑی ہلکی ہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، کلمتان خفیفتان علی اللسان، 2 جملے ایسے ہیں کہ جو انسان کی زبان پر بڑے ہی ہلکے ہیں، لیکن ثقیلتان فی المیزان، میزان کے اندر وہ بڑے بھاری ہیں، وحبیبتان الی الرحمن، اور رحمان کے نزدیک وہ بڑے ہی محبوب ہیں۔ ان کلمات کو اللہ کے نبی نے بتایا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ 2 جملے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، ان جملوں کو آپ کثرت کے ساتھ پڑھیں، یہ آپ کے رحمان کو بڑے محبوب ہیں اور اس میزان کے اندر یہ بڑے بھاری ہیں، تاکہ ہماری نیکیوں کے اندر زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو اور کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو ہماری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، صدقہ و خیرات کرنا، زکوٰۃ دینا۔ زکوٰۃ کا معاملہ ہمارے کچھ لوگ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ رمضان میں اجر اور ثواب اس کا بہت ہے، تو وہ رمضان تک انتظار کرتے ہیں کہ جو ہی رمضان آئے گا تو ہم اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نکالیں گے۔ جی ہاں بھائیوں، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ یہ ہم پر اللہ کا حق ہے، غریبوں، مسکینوں، ضرورت مندوں اور حاجت مندوں کا حق ہے، ان کے حق کو ادا کیجئے۔ زکوٰۃ اللہ نے کو سارا مال نہیں مانگا، صرف 2.5% ہے جو اللہ کی راہ میں دینا ہے، اس کو اللہ کی راہ میں ادا کیجئے۔ پھر اس کے بعد میرے پیارے بھائیوں، اس رمضان کے اندر جو اللہ نے ہمارے لیے اور موقع رکھے ہیں وہ ہے عمرہ کرنا۔
پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ بے شک رمضان کے اندر کیا جانے والا عمرہ، ان عمرۃ فی رمضان تقضی حجہ، فرمایا کہ جس کسی نے رمضان کے اندر عمرہ کیا اللہ تعالیٰ اس کو حج کرنے کے برابر ثواب عطا کرے گا۔ اور صحیح بخاری میں آپ نے فرمایا وہ حج عام حج نہیں بلکہ وہ حج ایسے ہے گویا اس نے میرے ساتھ مل کر حج کیا۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ آپ کا فرمان ہے۔ تو لہذا رمضان میں اگر اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو یہ توفیق دے تو رمضان کے اندر عمرہ کرنے کی کوشش کریں۔ پیارے عزیزوں اور دوستوں، اس کے بعد آتے ہیں اپنے گناہوں کی طرف۔ جیسے بھائی کی بات، میں اپنے موضوع کو اب یہاں سے ادھر لے جاتا ہوں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، اللہ کی قسم اگر رب مہربان نہ ہو، اگر وہ فضل و کرم والا نہ ہو تو یقیناً ہم سب مارے جائیں، کوئی بھی اس روئے زمین پر نہ بچے۔ شکر ہے کہ وہ مہربان ہے، انسان پر مہربان نہیں ہے، میں بھی نہیں ہو سکتا، آپ بھی نہیں ہو سکتے، لیکن وہ بڑا مہربان ہے۔ میرے دل میں کیا ہے وہی جانتا، آپ نہیں جانتے۔ دیکھنے والا تو اپنی عینک سے دیکھتا ہے لیکن وہ اپنی رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اگر تو میں گناہگار ہوں، خطا کار ہوں، مجرم ہوں، ظالم ہوں، یہ بات میں نے درس کے شروع میں کہی کہ ہم اس مہینے میں داخل ہونے سے پہلے اپنے آپ کا پہلے یہ محاسبہ کر لیں کہ ہم نے پچھلے رمضانوں میں کیا کیا، اپنے گناہوں کو دیکھ لیں اور اپنے اس سارے گناہوں کو لے کر اس مہینے کے اندر داخل ہوں، اور یہ نیت بنا لیں، اے اللہ جو میں نے پیچھے ظلم کیے، گناہ ہوئے، برائیاں ہوئیں، خطائیں ہوئیں، تو اس سے بڑھ کر معاف کرنے والا کائنات میں کوئی نہیں ہے، تو اس سے بڑھ کر مہربان اس پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ میں ظالم، میں مجرم، میں گناہگار، میں خطا کار، یہ سارے جرم، یہ سارے گناہ لے کر میں اس مہینے میں داخل ہو رہا ہوں، لیکن ارادہ کیا ہے؟ ارادہ یہ ہے کہ میں اپنے سارے گناہ چھوڑ دوں، میں اپنے سارے ظلم چھوڑ دوں، میں اپنی ساری برائیاں ترک کر دوں۔ اے اللہ تو دلوں کے حال کو جانتا ہے، اگر آپ کی اور میری یہ نیت نہ ہوئی اور یہ ہمیں لے کر کہ بس رمضان ایک روٹین کا آیا اور روٹین کا رمضان آئے گا، میں روزے رکھوں گا، میں جناب نیکیاں کروں گا، میں جناب عبادت کروں گا، میں قرآن پڑھوں گا، لیکن اپنی برائیاں نہیں چھوڑوں گا، تو پھر ان نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بھائی جان، کوئی فائدہ نہیں۔ اگر میں نے اپنے گناہوں کو ترک کرنے کا ارادہ نہ کیا، اگر میں نے اپنی برائیوں کو ترک کرنے کا ارادہ نہ کیا، اگر میں نے رزق حلال کا اللہ سے وعدہ نہ کیا، اگر میں نے حرام چھوڑنے کا اللہ سے وعدہ نہ کیا، نہ پھر تیری نماز قبول ہے، نہ تیری جناب قرآن پڑھنا قبول ہے، نہ تیرے روزے قبول ہیں، نہ تیرے عمرے قبول ہیں، نہ تیرے حج قبول ہیں، نہ تیری دعائیں قبول ہیں، نہ تیرے سجدے قبول ہیں، نہ تیری کوئی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں، اگر تو نے اپنے آپ کو درست نہ کیا، گناہوں کو نہ چھوڑا، بدی کو نہ چھوڑا، جرم کو نہ چھوڑا۔ اگر یہ تو نہیں چھوڑتا تو پھر واقعتاً بھائیو کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ماہ رمضان آتا ہے لیکن ماہ رمضان کے اندر وہ انسان وہ غلط بات نہیں چھوڑتا، غلط عمل نہیں چھوڑتا، تو پھر فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، پھر اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک انسان وہ ان برائیوں کو چھوڑتا ہی نہیں، ان گناہوں کو چھوڑتا ہی نہیں، وہ اپنے جرم چھوڑتا ہی نہیں، وہ حرام کام چھوڑتا ہی نہیں، حرام کمائی چھوڑتا ہی نہیں، جھوٹ بولنا چھوڑتا ہی نہیں، گناہ کی زندگی کو ترک کرتا ہی نہیں، روزے رکھ رہا ہے، وہ بھوکا ہے صرف، اس کا کوئی روزہ نہیں، وہ پیاسا ہے صرف، اس کا کوئی روزہ نہیں، وہ عمرے پر گیا ہے، اس نے صرف پیسے لگائے، اس کا کوئی عمرہ نہیں، وہ حج کرنے گیا ہے، اس کا کوئی حج نہیں، اس کی کوئی عبادت نہیں، اگر اس نے اپنی یہ اصلاح نہیں کی۔ اور اگر وہ کر لیتا ہے، اپنی اصلاح کر لیتا ہے، تو رب کو وہ بڑا مہربان پائے گا۔ لیکن شرط ہے کہ انسان یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یہ توبوا الی اللہ،
اور توبۃ نصوحہ کیا ہے، اس کی شرائط ہے سچی توبہ۔ اور وہ سچی توبہ کیا ہے؟ سچی توبہ اپنے گناہوں کو چھوڑنا، سچی توبہ اپنے گناہوں پر شرمندہ، سچی توبہ آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ، یہ ہے سچی توبہ۔ اب اگر یہ ساری شرائط اس بندے نے پوری کی ہے تو پھر اس کی توبہ اللہ کے ہاں قبول ہے، تب اس کے لیے آگے دروازے جنت کے کھل گئے اور جہنم کے دروازے اس کے لیے بند ہو گئے۔ اب انہ علیم بذات الصدور، یا دل میں کیا ہے اس کو وہ خوب جانتا ہے۔ ہم ایک دوسرے کو چکر دے سکتے ہیں، ایک دوسرے کے جناب جو ہے اس کو ہم دائیں بائیں کر سکتے ہیں، لیکن اس کو کوئی بھی دائیں بائیں نہیں کر سکتا، اس کو کوئی بھی دائیں بائیں نہیں کر سکتا، اس کو کوئی چکر نہیں دے سکتا۔ وہ آپ کے دلوں کے اندر پیدا ہونے والے وسوسوں کو بھی جانتا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس انسان کے اس کی شاہرگ سے بھی زیادہ ہم اس کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کے قریب ہے، تو لہذا وہ تو جانتا ہے۔ جب یہ دل صاف ہو گیا، دل پاک ہو گیا، اس دل کی پاکیزگی کے ساتھ جب میں اور آپ اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں گے تو یہ آپ کے ہاتھوں کو خالی نہیں موڑے گا، وہ پھر آپ کے ہاتھوں کو خالی نہیں موڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ شیطان نے انسان کو گناہوں میں مبتلا کیا، یہاں تک کہ اس نے اپنے گناہوں سے اپنے رجسٹر کالے کر لیے، مشرق و مغرب کے درمیان، شمال جنوب کے درمیان اور زمین و آسمان کے درمیان کو خلا کو اس نے گناہوں سے بھر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تو اپنے اتنے گناہوں کو لے کر میری بارگاہ میں آ جائے اور میرے ساتھ تو نے کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو اور تو مجھ سے معافی مانگ لے، اور شرط پھر وہی میں کہوں گا کہ سچی توبہ، اپنے گناہوں پر شرمندگی، اور یہ شرط کہ آئندہ نہیں کروں گا، یہ شرط لے کر اس سے توبہ کرے، تو اس کا اعلان ہے میرے بندے یہ جتنے گناہ تو لے کر آیا ہے، تیرے ان گناہوں سے زیادہ رحمت لے کر میں تجھے ملوں گا، میں تیرے سارے گناہوں کو بخش دوں گا، نہ صرف تیرے سارے گناہوں کو بخش دوں گا بلکہ تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ لیکن یہ رب رحمان ہی کرے گا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ وہ رحمان ہے۔ آپ کو یا دست مکلین دو نہیں ہے۔ میرا سوال ہے کہ جواب نہیں دے گا، میں کہہ رہا کہ بندہ قرضہ لے کے کھانا ہے کسی کو، ہاں جی ہاں جی، اسی اتنے بہنے نا اسلام کی گل نہیں ہو سکتی، دکانوں کے کتنے یہی گل کرنے کھانا بنا کھا کے پیسے کھانا پیسے کھا گیا، وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ چھوڑنا جی، ٹھیک ہو گیا، سوال ہو گیا۔ ابھی میں یہ مکمل کر لوں پھر ان کا سوال کا جواب دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ جب انسان اتنے گناہ لے کر، اتنے جرم لے کر اللہ کی بارگاہ میں آیا اور اس نے اپنے رب سے معافی مانگی، آپ ذرا دیکھیں اس کی معاف کرنے کا، رب رحمان ہونے کا، کہ وہ خالق اور مالک، اس زمین کے اوپر سب سے بڑے اللہ کے دشمن، اللہ کا سب سے بڑا باغی وہ کون ہے؟ فرعون ہے۔ سب سے بڑا باغی اللہ کا اس زمین کے اوپر وہ فرعون تھا۔ اس فرعون کی طرف رب نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا، ان دونوں کو بھیج کے فرمایا اذهبا الى فرعون، تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ، لیکن جا کر کیا کرنا؟ فقول له قولا لینا، جا کر اس کے ساتھ تم نے نرمی کے ساتھ بات کرنی ہے، لعلہ یتذکر، ہو سکتا ہے کہ وہ ڈر جائے، اور یخشا، یا اس کے اندر خشیت پیدا ہو جائے۔ یہ ہے رب رحمان، یہ ہے خالق، یہ ہے مالک، یہ ہے وہ مہربان ہستی کہ اس خالق اور مالک نے جب اتنے بڑے دشمن کی طرف بھی قولا لینا کے ساتھ دعوت بھیجی اور اس کے لیے یہ ایک دروازہ کھلا رکھا کہ اگر وہ نصیحت کو قبول کر لے تو رب رحمان اسے بھی ہدایت دے دے گا، اس پر بھی اپنی رحمت کر دے گا۔ اگر بھائیو وہ اس روئے زمین کا سب سے بڑا ڈاکو اور سب سے بڑا چور اور سب سے بڑا دشمن اگر وہ نصیحت پا لے، اگر وہ اللہ سے ڈر جائے، تو خالق اور مالک اگر اس کو معاف کر دے گا، تو اگر آج تیرے جیسا میرے جیسا کوئی گناہ گار اگر اس نے لوگوں کے ساتھ یہ ظلم کیے ہیں، کسی کے مال ہڑپ کیے ہیں، کسی کے مال کو ناحق طور پر کھایا
اور ہوتے ہوئے واپس نہیں کرتا تو ظالم ہے، اور پھر اس کا واپس کرنے کا ارادہ نہیں، ظالم ہے۔ اگر ہونے کے باوجود وہ حق واپس نہ کرے وہ ظالم ہے، ہونے کے باوجود وہ نمازیں پڑھے حق نہ لوٹائے وہ ظالم ہے، جہنم میں اپنے آپ کو لے جا رہا ہے۔ اور اگر اس کے پاس نہیں ہے اور نہ ہونے کی وجہ سے واپس نہیں کر پا رہا تو یہ اس کو تو پتا ہے نا، اس کو تو پتا ہے نا، اس کے تو علم میں ہے نا۔ اور اگر ہے نہیں دے رہا تو اس کو پکڑتے ہوئے دیر نہیں لگے گی، اس کو پکڑتے ہوئے دیر نہیں لگے گی۔ آج نہیں پکڑے گا کل پکڑ لے گا، یہاں نہیں پکڑے گا آگے پکڑ لے گا، سمجھ گئے نا۔ حق اگر کسی کا تیرے پاس میرے پاس ہے، موجود ہے، اس کو آج ہی لوٹا دے، اور اللہ اسے لوٹانے کی توفیق دے دے، اللہ اسے واپس کرنے کی توفیق دے دے۔ اگر میں دعائیں کر رہا ہوں یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، یا اللہ میرے جرم معاف کر دے، یا اللہ میری برائیاں معاف کر دے، اللہ اس قسم کا حق کہ میں نے مثال یہ خورشید کا کچھ حق دینا ہے میرے پاس پڑا ہے میں دے نہیں رہا، پھر یہ گناہ معاف نہیں ہوگا، پھر یہ گناہ معاف نہیں ہوگا، معاف اسی شکل میں ہوگا، اس کو لوٹاؤں، اے اللہ پیچھے غلطی ہوئی لوٹا نہیں سکا مجھے معاف کر دے، اللہ معاف کر دے گا، اللہ بخش دے گا۔ ہاں اب یہ ایک شکل ہے، یہ ایک شکل ہے، میں اس کا مقروض ہوں لیکن اس کا قرض ادا کرنے کی میرے پاس توفیق نہیں، ابھی تک اس کی سبیل نہ بنی ہو۔ اب اس کا علم اس کو تو ہے کہ نہیں ہے؟ اور جس نے اجر دینا ہے، ثواب دینا ہے، سزا دینا، اس کو پتا ہے کہ نہیں پتا؟ اس کو تو پتا ہے نا۔ اس کو جھوٹ بول لوں گا، اس کو جھوٹ بول لوں گا، اس سے جھوٹ بول لوں گا، اس کے سامنے غلط بیانی کر لوں گا، لیکن کائنات کے مالک کے سامنے تو غلط بیانی نہیں ہو سکتے، سمجھ گئے؟ لہٰذا وہ معاملہ انسانوں کی نیت کے مطابق کرے گا، اس کی نیت کے مطابق، اس کے اس عمل کو دیکھے گا کہ اس کا یہ عمل اس کی نیت کے مطابق کیسا ہے۔ تو انشاءاللہ اگر تو اس نے حق لوٹا دیا اور اللہ سے توبہ کی، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ لیکن حق جان بوجھ کے نہیں لٹایا اور دعائیں کر رہا ہے بخشش کی، تو اللہ معاف نہیں کرے گا، اس کو اللہ بخشے گا نہیں۔ لیکن اس کا حق اس پر ہے لیکن لٹانے کی استطاعت نہیں ہے، تو پھر اس کا علم اس کے پاس ہے، وہ جو چاہے گا معاملہ کرے گا۔ تو یہ اللہ کی ذات ہے، یہ وہ مہربان ہستی ہے، اور شکر ہے کہ فیصلے اس نے کرنے ہیں، شکر ہے کہ فیصلے اس نے کرنے ہیں کہ جو یہ سارے معاملات کو جانتا ہے۔ اگر تو فیصلے آج جیسے دنیا کی عدالتیں کرتی ہیں، دنیا کی عدالتیں صرف اور صرف ظاہر کو دیکھتی ہیں، دنیا کی عدالتیں صرف اپنے سامنے کسی چیز کو دیکھتی ہیں اور اسی کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں۔ لیکن قیامت کے دن جیسے اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے کہ انسان کو غلط بیانی کرنے بھی لگے گا تو اس کے منہ کے اوپر مہر لگ جائے گی، اور پھر اس کے ہاتھ گواہی دیں گے، پھر اس کی یہ جلد جو ہے یہ گواہی دے گی۔ اس کی بارگاہ میں کوئی دنیا کے وکیل یا دنیا کے جج نہیں ہوں گے، اس کی بارگاہ میں یہ انسان کے اپنے اعضاء گواہی دے رہے ہوں گے، یہ زمین گواہی دے رہی ہوگی، یہ زمین گواہی دے رہی ہوگی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، یہ زمین گواہی دے گی اس دن، تو پھر اس دن بھاگنے کی تو کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ انسان کو پھر یہ تمام چیزوں کا وہاں اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہوگا۔ لہذا میرے دوستوں اور عزیزوں، ماہ رمضان کہ جو تیزی کے ساتھ یہ وقت گزرا اور پھر آیا، اب اس رمضان کے اندر اپنے خالق اور اپنے مالک کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کیجئے، اور یہ کوشش کیجئے کہ اپنے آپ کو پاکیزگی کے ساتھ اس مہینے کے اندر لے کر داخل ہوں، گناہوں کی سچی توبہ کا نظریہ لے کر داخل ہوں۔ کسی کا کچھ دینا ہے، آپ کے پاس ہے وہ لوٹا کر داخل ہوں، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو دعائیں کرتے داخل ہوں، اے میرے اللہ مجھے سرخرو کر دے، اے میرے اللہ مجھے سرخرو کر دے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا روزے دار کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، روزے دار کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ لیکن میرے بھائیوں پھر وہی بھائی والی آ جائے گی کہ نیت اپنی اور اپنا وہ عمل اس کی اصلاح کر کے، اس کو درست کر کے
پھر آپ اپنے ہاتھوں کو اس کی بارگاہ میں اٹھائیں اور اس کی بارگاہ میں آنسوؤں کو بہائیں اور دعائیں کرتے ہوئے اس سے یہ کہیں کہ اے اللہ، اے میرے رب، میں گناہ گار اور خطا کار اپنے سارے گناہوں کی تجھ سے معافی مانگتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی کوئی گناہ نہ کروں، کوئی ظلم نہ کروں، کوئی زیادتی نہ ہو، کوئی کسی کے ساتھ میرے ساتھ جو پہلے کچھ ہوا ایسا دوبارہ کچھ نہ ہو، اور جو کیا اس کا ازالہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سچے دل کے ساتھ دعائیں کرتے ہوئے اس مہینے میں داخل ہوں اور دعائیں کرتے رہیں۔ والدین کے لیے دعائیں کریں، مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں۔ بھائیو، میں اکثر آپ سے کہتا رہتا ہوں، آج بھی کہتا ہوں، یہ وقت تنگی کا زمانہ ہے، یہ وقت آزمائشوں کا زمانہ ہے، یہ وقت پریشانیوں کا زمانہ ہے۔ خاص کر 2 3 4 سال ایسے ہیں کہ ان سالوں کے اندر لوگوں کے حالات بڑے خراب ہوئے ہیں، مالی حالات خراب ہوئے ہیں، لوگ مقروض ہوئے ہیں، لوگ تنگ دستی کا شکار ہوئے ہیں، لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہوئے ہیں، لوگ بڑی بڑی آزمائشوں کے اندر مبتلا ہوئے ہیں۔ ان کے لیے یہ ضروری ہے بھائیو کہ وہ لوگ، آپ بھی اور وہ لوگ بھی، ہم سب اپنے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعائیں کریں کہ اللہ ان آزمائشوں سے ہمیں نکال لے، مسلمانوں کو ان آزمائشوں سے نکال لے، مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نکال لے، مسلمانوں خاص کر جو مقروض ہیں، اللہ ان کے قرضوں کو ادا کرنے میں تو ان کی مدد کر دے۔ یا اللہ، جس کا کوئی حق ادا کرنے میں کہیں کوئی کمزوری ہے، اس کمزوری کو دور کر کے اس حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ اے اللہ، جو پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کو دور کرنے کی توفیق دے دے۔ یا اللہ، جو تنگ دستیاں ہیں ان تنگ دستیوں کو دور کر دے، اور جو بیمار ہیں ان بیماروں کو تو شفائے کاملہ عاجلہ عطا کر دے۔ یا اللہ، جو بھٹکے ہوئے ہیں ان بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہدایت دے دے، ان بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ، جو کمزور ہیں ان کمزوروں کی تو مدد کر دے، ان کمزوروں کے لیے تو آسانیاں پیدا کر دے، ان کے لیے ان کی دنیا کی زندگی آسان کر دے اور ان کے لیے ان کی آخرت کی زندگی آسان کر دے۔ بھائیو، یہ دعائیں اپنے لیے بھی، والدین کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، عزیزوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، جب آپ یہ دعائیں دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ ایک فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے اور وہ فرشتہ پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، کہتا ہے اللہ، یہ تیرا بندہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے، کسی دوست کے لیے، عزیز کے لیے دعائیں کر رہا ہے، اے اللہ میں فرشتہ اس کے لیے دعائیں کرتا ہوں، اے اللہ تو اس پر رحم کر دے، اے اللہ اس کی دعائیں اس کے حق میں بھی قبول کر اور دوسرے لوگوں کے حق میں بھی قبول کر۔ تو میرے بھائی، جب آپ ایک عام انسان لوگوں کے لیے دعائیں کریں گے تو وہ فرشتے اللہ آسمانوں سے نازل کرے گا، وہ فرشتے آپ کے لیے دعائیں کریں گے۔ آپ اگر سچے ہوئے، آپ اگر مخلص ہوئے تو اس اخلاص کو اور اس سچے ہونے کو رب خوب جانتا ہے۔ اللہ سے بڑھ کے انسانوں کے عمل کی قدر کرنے والا اس کائنات میں اور کوئی نہیں ہے۔ وہ آپ کی دعاؤں کو بھی سنے گا اور آپ کے اوپر اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے گا۔ آخری بات اس زمن کے اندر، عزیز دوستو، ماہ رمضان آخری عشرے کی طاق راتوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ لیلۃ القدر کے فضائل بیان کریں گے تو پھر اور وقت چاہیے، کئی دفعہ آپ سن چکے، بس اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے خیر من الف شہر کہا ہے، 1000 مہینے سے بہتر وہ رات ہے، اور اس کو تلاش کرنا ہے ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں۔ ہمارے لوگوں نے اسے صرف 27 کی رات بنا رکھا ہے۔ نہیں میرے پیارے بھائیوں، صرف 27 کی رات نہیں ہے، طاق راتیں 21 کی، 23، 25، 27 اور 29، ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہو سکتی ہے۔ آپ وہ ساری طاق راتیں اگر پورے سال میں آپ یہ 5 راتیں جا کر گزار لیتے ہیں اور ان 5 راتوں میں پوری رات عبادت میں گزار لیتے ہیں تو یقیناً آپ لیلۃ القدر کو پا لیتے ہیں۔ خوش قسمت ہیں، آپ جانتے ہیں یہاں پر آخری عشرے کے اندر قیام ہوتا ہے، پورا عشرہ یہاں پر قیام کیا جاتا ہے، تو پورے عشرے کا اگر آپ قیام کر لیتے ہیں، رات کو بھی قیام کریں اور تہجد کے وقت بھی قیام کریں اور رات کو اپنے اللہ کی عبادت میں اپنا وقت گزار دیں، یہ 10 راتیں آپ دنیا کے کام، مصروفیات، اس سے ہٹ کر ادھر اگر آپ اپنا وقت لگا دیتے ہیں تو اللہ سے امید ہے کہ یقیناً آپ اس رات کو پا لیں گے اور وہ اجر اور ثواب سمیٹ لیں گے، اپنی دنیا اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے یہ ذخیرہ کر لیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میری،
آپ کی ہم سب کی اصلاح فرما دے۔ دعا کریں بھائیوں، سچے دل سے دعا کریں، اے ہمارے رب تو غفار ہے، تو غفور ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ دعائیں کرتے ہوئے اپنے رب کو اس کی صفات کا واسطہ دیتے ہوئے دعائیں کیا کریں۔ وہ بہت مہربان ہے بھائیوں، بڑا ہی مہربان، بڑا ہی کریم ہے، بہت مہربان۔ اس سے بڑھ کر کریم اور اس سے بڑھ کر رحیم کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے آپ کی تنگیوں کو اور پریشانیوں کو، وہ جانتا ہے آپ کے مسائل کو، وہ جانتا ہے آپ کی تکلیفوں کو، وہ جانتا ہے آپ کی اذیتوں، اور کوئی نہیں جانتا۔ اپنی ان اذیتوں اور اپنی ان تکلیفوں کا اظہار اپنے اللہ کی بارگاہ میں کیجیے، اور اس کی بارگاہ میں ان اذیتوں تکلیفوں کو بیان کرتے ہوئے جتنا رو سکتے ہیں اس کی بارگاہ میں روئیں، دل کی صفائی کے ساتھ۔ میں اس بھائی سے اگری کرتا ہوں، دل کی صفائی کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ کہ جو کیا ہے اس پر شرمندہ ہوں، آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرتا ہوں، اور جس کا جو حق ہے اٹھانا چاہتا ہوں۔ نہیں کر سکتا جب تک تیری مدد نہ ہو، جب تک تیری رحمت نہ ہو۔ اس کو پھر واسطے دیں، تو منان ہے، تو حنان ہے، تو غفار ہے، تو غفور ہے، تو تواب ہے، تو مہربان ہے۔ پھر اس کو یہ واسطے دے کر اس کی بارگاہ میں اپنی حاجتیں رکھیں۔ اس مہینے کے اندر اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے خوب کوشش کر لیں، اور ان تکلیفوں اذیتوں سے نکلنے کے لیے خوب اس کی بارگاہ میں اپنے لیے بھی دعائیں کر لیں، مسلمانوں کے لیے بھی دعائیں کر لیں، اس امید کے ساتھ کہ وہ دعاؤں کو رد نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میری، آپ کی، ہر مسلمان کی اصلاح فرما دے۔ اللہ میری اور ہر مسلمان کی ہر تکلیف، ہر غم، ہر پریشانی کو دور کر دے۔ اے اللہ میں یا اور پوری دنیا میں جہاں کے مسلمان بیمار ہیں انہیں صحت، تندرستی اور عافیت عطا فرما دے۔ ایک دوست ہیں نعمت اللہ بھائی، ان کی بچی 4 دن سے ہسپتال میں ہے، اور ان کی درخواست ہے کہ میری بچی کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کی بیٹی کو صحت، تندرستی اور عافیت عطا فرمائے۔ اور جو وفات پا گئے ان تمام مسلمانوں کی بخشش کی دعا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ معنی ہے کہ اللہ تو بخش دے تمام مومن مردوں، مومن عورتوں کو، مسلمان مردوں، مسلمان عورتوں کو، جو زندہ ہیں انہیں بھی، جو وفات پا گئے انہیں بھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دعا کے اجر میں اللہ تعالیٰ جتنی مسلمانوں کی تعداد وفات پا گئی اور جتنے مسلمان زندہ ہیں ان کی تعداد کے برابر نیکیاں اللہ اس دعا کرنے والے کو عطا کر دے گا۔ یہ بہت بڑا اجر ہے اس دعا کا۔ تو اس لیے دعا کیا کریں کہ اللہ جتنے مسلمان وفات پا گئے ہیں ان سب کو بخش دے، اور جتنے مسلمان زندہ ہیں اللہ ان کو بھی بخش دے۔ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب پر اپنی رحمت فرمائے۔ اے اللہ جو کسی غم، تکلیف، پریشانی میں مبتلا ہیں ان سب کے غم، پریشانیوں اور تکلیفوں کو تو دور فرما دے۔ دنیا خیر بھلائی والی عطا کر دے، آخرت بھی خیر اور بھلائی والی عطا کر دے، اور یہ ماہ رمضان ہمیں احسن طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درسوں کے حوالے سے اعلان ہے کہ یہ آج کا جو درس تھا یہ اس وقت کے لیے آخری درس تھا۔ انشاءاللہ آگے رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس وقت میں ہمارے دروس کی تعطیلات ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ یہ جمعے کے دروس کا سلسلہ عید الفطر کے بعد دوبارہ سے اسی انداز کے اندر شروع ہوگا۔ جمعے کے دروس کے حوالے سے یہ آخری درس تھا انشاءاللہ رمضان کے بعد۔ جو ہمارے ہفتہ وار اسبوعی دروس ہیں جو سوموار، منگل، بدھ، وہ انشاءاللہ اس آنے والے ہفتے میں بھی چلیں گے، اور آنے والا ہفتہ وہ آخری اسبوعی دروس اور ہفتہ وار دروس کا وہ آخری ہفتہ ہوگا، اور وہ بھی انشاءاللہ پھر رمضان کے بعد دوبارہ اسی ترتیب سے شروع ہوں گے۔ ساتھیوں کے لیے کھانا تیار ہے، ضرور کھانا کھا کے تشریف لے جائیں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔